اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام میٹھے اور میٹھی چیزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ٹھنڈا ہے اور یہ ٹھنڈوں کو پسند کرتا ہے، مومن میٹھا ہے اور یہ میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ نیز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا کبھی بھی پاکیزہ اور میٹھی چیزوں کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پیٹ میں ایک ایسا گوشہ ہوتا ہے کہ جس سے سوائے میٹھی چیز کے اور کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حدیث مبارکہ میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو میٹھا کھلائے گا تو خدا اس سے موت کی کڑواہٹ کو دور کر دے گا۔ اگر ہم احادیث معصومین علیہ السلام کی جانب رجوع کریں تو ہمیں میٹھے کا مطلقاً ذکر ملتا ہے، البتہ کچھ میٹھے کی کچھ خاص اقسام بھی ہیں کہ جن کو میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کے اوپر بطور خاص تاکید بھی وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے فالودہ۔ یہ وہ میٹھا ہے کہ جسے امام صادق علیہ السلام بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، البتہ آپ اس کو کم کھانے پر اکتفا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اسے زیادہ کھانے سے منع کیا کرتے تھے۔ نیز حدیث میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا کہ جس کے اوپر فالودہ رکھا گیا، تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اسے کھانا شروع کریں۔ چنانچہ تمام افراد نے اسے کھانا شروع کیا اور خود امیر المومنین اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور دوبارہ واپس کھینچ لیا کہ جس چیز کی مجھے عادت نہیں ہے اسے میں اپنی عادت میں شامل نہیں کرنا چاہتا، بس اسے میرے سامنے سے اٹھا لو۔ چنانچہ اس فالودہ کو مولا کے سامنے سے اٹھا لیا گیا۔ البتہ اس کو بنانے کا طریقہ مختلف علاقوں اور مختلف ثقافتوں کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ بعض علاقوں میں اس کے اندر شہد اور گھی، جبکہ بعض علاقوں میں اس کے اندر شکر وغیرہ بھی شامل کی جاتی ہے۔ طبرسی ایک حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اصحاب فالودہ بنا کر لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے شہد اور گھی سے تیار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پاکیزہ غذا ہے۔ میٹھے کی دوسری قسم ہے کھجور کا حلوہ کہ جس کو عربی زبان میں خبیث کہا جاتا ہے، اور یہ خاص قسم کا حلوہ ہے کہ جسے کھجور گھی یا کھجور گھی کے ساتھ اس میں کشمش کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے یہ کھجور سے بنا حلوہ لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ دسترخوان بچھایا جائے۔ چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا اور وہاں جتنے افراد موجود تھے سب نے اس حلوے کو تناول کیا۔ تیسری قسم ہے کشمش کا حلوہ۔ یہ ایک خاص قسم کا حلوہ ہے کہ جسے کشمش سے تیار کیا جاتا ہے، اور نیز اس میٹھے کو امام صادق علیہ السلام اور خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ میٹھے کی چوتھی قسم ہے آٹے کا حلوہ۔ البتہ یہ مختلف ثقافتوں اور مختلف علاقوں اور مختلف رواج کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے کہ اس حلوے کے اندر گندم، جو، گھی، کشمش، شکر یا شہد وغیرہ شامل کر کے اس کو بہرحال تیار کیا جاتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔